بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعہ کا تذکرہ کریں گے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان علمی گفتگو کا موضوع رہا ہے۔ غدیر خم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جوفہ کے قریب ایک مقام تھا۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا کرنے کے بعد مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستہ میں اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرمایا۔ روایات کے مطابق شدید گرمی کا موسم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تعداد اس قافلے میں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ آگے نکل چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی مقام پر ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم۔ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، آخرت کی یاد دلائی اور مسلمانوں کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق اور ان کے احترام کی طرف توجہ دلائی۔ اسی موقع پر وہ مشہور حدیث بھی روایت کی جاتی ہے جسے حدیث غدیر کہا جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کیا میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، ترجمہ: جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ پھر بعض روایات میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اللہم وعلی من وعلہ وعاد من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ یہ روایت مسند احمد، جامع ترمذی، خصائص نسائی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ مولا کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں مولا کا متعدد معنی ہیں۔ دوست، مددگار، محبوب، سرپرست، ساتھی اور صاحب تعلق کے معنی بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم کے درمیان اسی حدیث کی تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مشہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، محبت اور ان کی بلند مقام کو واضح فرمایا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یمن کے سفر کے دوران بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایات کی تھیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا۔ دوسری طرف اہل تشیع اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور جانشینی پر دلیل قرار دیتے ہیں۔ یہ اختلاف صدیوں سے موجود ہے، لیکن دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ پیش آیا اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔
اسی خطبے سے متعلق ایک اور مشہور روایت حدیث ثقلین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین او لحما کتاب اللہ، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اہل بیت کے احترام، محبت اور ان کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم ترین صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، اہل بیت میں سے اور عشرہ مبشرہ کے جلیل القدر رکن ہیں۔ آپ کی شجاعت، علمی تقوی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت متفق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو کے موقع پر فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر فرمایا، میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں۔ پھر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ناظرین، غدیر خم کا واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ پہلا سبق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا سبق تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام ضروری ہے۔ تیسرا سبق اختلافی مسائل میں ادب، تحقیق اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چوتھا سبق قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے اور حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔